کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. اور کل کی آیات پہ غور و فکر کیا، ان کو سمجھنے کی کوشش کی. اس کو تلاوت کرتے ہوئے آپ کو محسوس ہوا کہ آپ پہلے جب تلاوت کرتے تھے تب آپ کی تلاوت کرنے کا انداز اور سمجھ بوجھ نہیں تھی، تو اب سمجھنے کے بعد کیسا فیل ہوا؟ کل کی جو ہم نے سورت سیکھی اس کی تلاوت سنیے اور ساتھ ساتھ سوچئے کہ آپ نے کتنی چینجنگ اپنے اندر لائی. کل تو یہی لیسن ہمیں ملا تھا، ہم نے قرآن کی محبت کو بڑھانا ہے. بہت سے اور بھی لیسنس تھے، لیکن آپ نے اپنے ساتھ کتنے وعدے کیے اور اس کے لیے کتنی تگودو کی، کتنی ایفرٹ کی، اور بعد میں کلاس کے بعد آپ مجھ سے سوچنے کی کوشش کی. تدبر کیجئے اور ساتھ ساتھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو وہ بھی شیئر کریں. تلاوت سنیے. فإن مع العسر إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة القدر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورۃ البینہ. سورۃ البینہ جو ہے سورۃ الطلاق کے بعد نازل ہوئی تھی، اور اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلافات ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مدنی صورت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ابی بن کعب میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے. ابی بن کعب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی سے ان کی آنکھیں نم ہو گئی کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے. اس سورت کا دوسرا نام لم یکن الذین کفروا بھی ہے. اس سورت کا ایک رکوع ہے، 8 آیات ہیں اور 94 کلمات ہیں. البینہ کا واضح کا مطلب ہے واضح دلیل، کھلی نشانی، کھلی دلیل. اور اس سے مراد یہاں پہ یعنی اس صورت کے اندر البینہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کل ہم نے قرآن کا انٹروڈکشن سیکھا، آج ہم اللہ کے رسول کا انٹروڈکشن سیکھیں گے اور یہ پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگی کے اندر ان کی کتنی امپورٹنس ہے، اور ان کے بنا ہم قرآن کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے. تو آپ دیکھیں گے کہ سیکوینس بہت اچھی ہے ان صورتوں کی. یہ جو پہلا حکم ہے پھر وہ دوسرا حکم پہلے والے حکم کی مزید تشریح کرتا ہے، مزید ایکسپلین کرتا ہے. تو ایسے جیسے بڑی، حالانکہ یہ نزولی ترتیب نہیں ہے، قرآن ایسے نازل نہیں ہوا تھا، بعد میں ترتیب دی گئی.
اور اس ترتیب میں بھی بہت سی حکمتیں چھپی ہیں. لم یکن الذین کفروا، لم نہیں، یکون تھے، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ جن کے پاس کتاب تھی ان کو اہل کتاب کہتے ہیں، جن کے پاس تورات اور انجیل تھی. والمشرکین اور مشرکین، منفکین باز آنے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا باز نہ آنے والے تھے. منفکین، انفق ینفق، یعنی ایک چیز دوسری چیز سے الگ ہونا، اس چیز سے الگ ہونا جس کے ساتھ وہ خوب جڑی ہوئی ہوتی ہے نا، تو اس سے الگ ہونا، اس کو کہتے ہیں انفق کا. جیسے انفق العظم کہا جاتا ہے ہڈی اپنے جوڑ سے الگ ہو گئی. تو ہڈی کیسے جڑی ہوتی ہے اپنی ہمارے جسم کے ساتھ، تو وہ جب الگ ہوتی ہے تو ایسی الگ نہیں ہو جاتی. آپ ایسے اپنے ہاتھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو ہڈی الگ نہیں ہوگی، بہت گہری چوٹ پہنچتی ہے یا بہت زور لگانا پڑتا ہے پھر جا کے ہڈی اپنے جوڑ سے الگ ہوتی ہے. تو منفقین جو ہے انفقہ سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خوب جڑی ہوئی چیز، جیسے مشرکین اور اہل کتاب اپنی باطل عقیدوں کے ساتھ خوب جڑے ہوئے تھے تو وہ الگ نہیں ہو سکتے تھے. حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے. ورڈز کو سمجھیں تو تشریح سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اور فقہ بھی اسی سے نکلا ہے، فا کاف کا، اس کا روٹ ورڈ ہے فا کاف کا. اور فقہ یفقو فقن، اس کے 3 مطلب ہم مزید ملتے ہیں، اس کے بہت سے میننگ ہیں، بہت زیادہ. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ مشکل الفاظ کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں فا کاف کاف، یعنی منفقین کا جو روٹ ورڈ ہے وہ فا کاف کاف ہے. اور اس کے 3 مزید میننگز ہم دیکھتے ہیں. کسی چیز کو دوسری سے جدا کرنا، اور العقدہ یعنی گرہ کھولنا، گرہ لگی ہوتی ہے اس کو کھولنا، اور الختمہ مہر توڑنا. جیسے سیل ہوتی ہے نا، بوٹل سیل ہوتی ہے تو اس بوٹل کو ہم کھولتے ہیں، جب فرسٹ ٹائم اسے کھولتے ہیں تو آپ کو کافی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ منفقین دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز بہت زبردست جڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو الگ کرنا. اس لفظ کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ ہمیں حقیقت سمجھ آ جائے. یعنی یہ جو لوگ یہ کتاب ہیں اور یہ مشرک لوگ ہیں، ان کو راہ حق پہ نہیں لایا جا سکتا تھا. یہ اپنے باطل عقیدوں کے ساتھ، اپنی ایسی رسم و رواج کے ساتھ جس کا اسلام کے اندر کوئی بھی کانسیپٹ نہیں ہے، غیر شرعی کاموں کے ساتھ اس قدر جڑ چکے ہیں کہ ان کو اس چیز سے جس کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں الگ نہیں کیا جا سکتا جب تک ان کے پاس بینہ نہ آ جائے. بینہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائے. یہ ایک پیغمبر کے آئے بنا ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کو راہ راست پہ لایا جائے. تو کوئی حکیم، کوئی صوفی، کوئی بادشاہ، بڑا نیک بندہ بھی ان کو الگ نہیں کر سکتا تھا ان کی عقیدوں سے. صرف اور صرف ایک ہی ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا بینہ بنا کر، وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کا بھیجنا اس لیے ضروری تھا، ان کے آنے کی وجہ بیان کی گئی. اور ان کو اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا گیا؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، رسول ایک رسول، من اللہ اللہ کی طرف سے. اب بینہ کی ڈیفینیشن ہمیں بتائی جا رہی ہے. تو ہم نے پہلے ہی لکھ لیا نا کہ بینہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اللہ نے بھی اس کی تعریف کی. رسول ہے من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں، صحفن صحیفے، مطہرن پاک. صحفن صحف کہتے ہیں، صحف سے مراد یہاں قرآن ہے. اور صحف صحیفہ ویسے اس چیز کو کہا جاتا ہے جو 2 یا 3 ورق پر مشتمل کاغذات ہوتے ہیں نا، اس کو صحیفہ کہتے ہیں. تو قرآن شروع میں صحیفہ تھا، بعد میں جب قرآن نازل ہوتا گیا تو پھر یہ ایک مصحف کی شکل اختیار کر گئی، پراپر اس کی ایک کتاب بن گئی.
تو اللہ کے رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ وہ یہ پاک کتاب جو ہے، جو ہر طرح کی ناپاک باتوں سے، کمزور باتوں سے، بے بنیاد قصوں سے پاک کتاب ہے، اس کو پڑھ سنائیں۔ اگر کسی بھی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے صحیفوں کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، ان لوگوں کے لیے جو یہود و نصارہ ہیں، تو وہ کمپیئر کر لیں۔ ان کی بکس میں بہت اختلافات ہیں، ان کی بکس جو ہیں تحریف شدہ ہیں، ان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بے بنیاد ہیں، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو پاک کتاب ہے، جس کے اندر کسی قسم کی کبھی بیشی نہیں، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ آج تک اس کے اندر کسی طرح کی بھی تبدیلی نہیں کی گئی، ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی کنفیوژن سے پاک کتاب ہے۔ اگر کوئی اس کو پڑھ کر کنفیوز ہوتا ہے تو وہ اس کے دماغ کا فطور ہے، کتاب کے اندر شک نہیں کیا جا سکتا۔ صحف مطہرہ کتاب، اور قرآن مجید کو صحف مطہرہ کہا گیا ہے، اور اس میں موجود احکامات اور صورتوں کو قیمہ، جو کہ اگلی آیت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے، فیہا کتب قیمہ، فیہا اس میں کتب تحریریں ہیں، کتب کتاب کی جمع ہے، اور کتاب کہتے ہیں عربی زبان میں لکھی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے۔ قرآن لکھی ہوئی تحریریں ہیں، یہاں پہ کتب سے مراد تحریریں ہیں، قیمن مضبوط، درست۔ تو کیا ہم نے پڑھا کہ قرآن کو، پورے کے پورے قرآن کو صحف مطہرہ کہا گیا ہے، اور اس میں موجود احکام اور صورتوں کو قیمہ یعنی نہایت مضبوط قرار دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کتبن سے مراد کتاب، کتبن دراصل کتاب ہے اور لکھی ہوئی چیز ہے، فرض کی ہوئی چیز، احکامات، جیسے کہ آپ کو قرآن کے اندر بھی دوسرے مقامات پر یہ بات ملتی ہے، کتب علیکم القصاص، لکھ دیا گیا ہے تم پر قصاص، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تم پر روزے۔ تو دراصل کتبہ جو ہے احکامات اور فرائض کے میننگز کو واضح کرنے کے لیے قرآن میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں اس کے اندر جو فرائض کا درجہ رکھتی ہیں، احکامات ایسے ہیں جو انتہائی درست ہیں، قیمہ ہے، مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، کسی قسم کی اس میں کمزوری نہیں پائی جاتی۔ تو یہاں تک ابھی جو ہے رفتہ رفتہ انٹروڈکشن ہی ہے۔ اب قرآن آیا، اللہ کے نبی آئے اس کو لے کر، واضح طور پر قرآن کی صورتیں ان پر پڑی، ان کو احکامات بتائے گئے، اور احکامات بتانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی آنے سے پہلے وہ تفرقہ بازی میں پڑ گئے تھے، فرقہ واریت کا شکار ہو گئے تھے، اور وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، وما اور نہیں، تفرقہ کیا، الذین ان لوگوں نے جو اوتو دیے گئے الکتاب کتاب، الا مگر، من بعدی بعد اس کے، ما جاءتهم البینہ ما جو جاءت آ گئی ہم ان کے پاس، البینہ کھلی دلیل، واضح دلیل، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنا فرقہ واریت اور تفرقہ بازی کو نہ چھوڑا، اور اسی طرح گمراہ رہے اور ایمان نہ لائے۔ خاص طور پر ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے اللہ نے البینہ کو بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے آ کے ان کو احکامات سکھائے، لیکن انہوں نے ان احکامات کو نہ مانا، ایون کہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے۔ یہاں پہ صرف اوت الکتاب کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اہل کتاب کا ہی جرم ذکر کیا گیا، مشرکین کی بات پیچھے ہوئی لیکن مشرکین کا یہاں ذکر نہیں ہوا، کیونکہ مشرکین کا نام اس لیے نہیں گیا کہ جب پڑھے لکھے لوگوں کا حال یہ ہے کہ سب جان کر بھی وہ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانے، ضد اور عناد کی وجہ سے، نبی کمائی ابنا، آپ جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچان ان کو تھی،
سچا رسول مانتے تھے لیکن ایمان کیوں نہ لائے؟ غصے اور عناد اور دشمنی کی وجہ سے۔ آپ سراج منیر تھے اور سورج کو کون نہیں پہچان سکتا؟ سورج بندہ آسانی سے پہچان لیتا ہے، لیکن انہوں نے سورج کو پہچاننے سے انکار اس لیے کیا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے۔ اللہ کے رسول کی آنے سے پہلے یہ آپ وسلم کے آنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ سورۃ بقرہ کے اندر ہم پڑھ کے آئے نا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافروں پر فتح حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا، اور ان کو تھا کہ وہ نبی پیدل پہ نبی جو ہے بنی اسرائیل سے آتے جا رہے ہیں، تو یہ نبی بھی ہماری ہی نسل سے آئے گا، بنی اسرائیل سے ہی آئے گا۔ کچھ اور اللہ نے نبی کو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی لڑی سے مبعوث فرمایا۔ اسی غصے عناد کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ جو سب کچھ جانتے تھے اللہ کے رسول پر ایمان نہ لائے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ انسان بعض اوقات حق کو پہچان لیتا ہے، لیکن شخصیت پرستی کی بنا پر انسان کو بتانے والے سے پرسنالٹی کلیشز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے اس کی بات کو نہیں مانتا۔ مثلاً آپ کو ایک شخص پسند نہیں ہے لیکن اس کی بات سچی ہے، آپ کو اس کی سچی بات بھی جھوٹی لگتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ شخص پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ آپ کی کوئی دشمنی ہے، آپ کو کوئی ضد ہے، اس وجہ سے۔ آپ ذرا امیجن کریں کسی ایک بندے کے ساتھ آپ کو ضد ہو، یا کوئی ایک بندہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، سوچے اس بندے کو، اس کی کوئی عادت آپ کو اچھی نہیں لگتی، کوئی ایک خوبی، ایک خامی آپ کو پسند نہیں ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ کوئی بھی سچی بات کر دے، ہم اتنے نا انصاف بن جاتے ہیں، اس کی کسی بھی سچی بات کو ہم ماننے کا اقرار ہی نہیں کرتے، اس کو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہمارے اندر جو غصہ، اناد اور ضد آ جاتی ہے نا، یہ ہم سے بہت غلط کام کرواتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے والے کہ یہ اللہ کے رسول کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن اپنے غصے کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا اور فرقہ پرستی میں پڑ گئے۔ پہلے بھی تھے، پہلے بھی ان کے اندر، پہلے بھی جدا جدا تھے۔ ان کے پاس البینہ آئی، ان کے پاس کھلی دلیل آئی، واضح حکم آیا، پھر بھی انہوں نے اس فرقہ واریت کو ختم نہ کیا اور ویسے کے ویسے ہی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہود و نصارہ جو ہیں 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے، اور اس آیت کے اندر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ان کے 72 فرقے بننے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس علم نہیں تھا، ان کے پاس علم تھا، اوت الکتاب، کتاب والے تھے، لیکن ان کے اس طرح سے فرقہ واریت میں پڑھنے کی وجہ کیا تھی؟ ضد تھی، اور یہ اپنے رہبان اور اپنے احبار کی بات مان کر، ان کی بات کو حجت مان کر عمل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بارے میں حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، نصرانیوں کا بھی یہی حال ہوا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ پہلے ہی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے۔ ریزن یہ نہیں ہے کہ نالج نہیں ہے، ریزن یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ قرآن سے جڑیں اور قرآن و حدیث کو سیکھ کر حق تک پہنچے۔ ہر شخص اور ہر گروہ والا یہ چاہتے کہ میری بات کو ہی سچ مانا جائے۔ لوگوں سے یہ ان کی صلاحیت سلب کر لی گئی ہے، لوگوں سے اس توفیق کو چھین لیا گیا ہے کہ وہ خود قرآن اور حدیث کو سیکھے۔ تو اگر ہم ان فرقوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک ہی حال ہے، اس وقت بھی ایک ہی حال تھا، اس وقت بھی ایک ہی حال ہے۔ اس وقت کیا حال تھا؟ لوگ جو ہے قرآن و سنت کی طرف آئیں اور علماء کی جو باتیں قرآن و حدیث کو وضاحت واضح کر رہی ہیں ان کو دیکھیں، مانیں، لیکن اگر ان کی بات وحی الہی کے اپوزٹ ہوگی تو آپ صاف انکار کریں۔ یہ مت سوچیں کہ شخص کتنا
ہی پڑھا لکھا ہے، عالم ہے، اور کتنا ہی اس کے پاس علم ہے، تجربہ ہے، لیکن اگر اس کی بات قرآن اور حدیث کے اگینسٹ جا رہی ہے تو آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. لیکن یہ تب ممکن ہے جب ہم خود قرآن اور حدیث کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، تو اس آیت کے اندر اگرچہ ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ایک لیسن موجود ہے. کیونکہ ہم نے سیکھنے کا سفر شروع کیا ہے تو ہمیں واضح بات سمجھ آنی چاہیے کہ سیکھنے کا سفر ہم جاری رکھیں اگر ہم بینہ تک پہنچنا چاہتے ہیں. اب یہ ہے کہ اہل کتاب اس وقت شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، اور شرک وہ دو طرح سے کرتے تھے. ایک شرک یہ تھا شرک اصغر، اور ایک شرک تھا شرک اکبر. شرک اکبر تو یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ انہوں نے اپنے عالموں کو، اپنے بزرگوں کو وہ مقام، وہ رتبہ دینا شروع کر دیا جو اللہ کو دینا چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے تو وہ فرقہ واریت کا شکار ہوئے تھے. اس کے بعد دوسرا شرک ان کے اندر ریاکاری تھا، اور اس سے دور رہنے کے لیے اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امیرو، وما اور نہیں، امیرو وہ حکم دیے گئے تھے، اللہ مگر لیعبدو یہ کہ وہ عبادت کریں، اللہ اللہ کی، مخلصین خالص کرنے والے. مخلصین، مخلص کہتے ہیں ایسی عبادت کو جو میزش سے پاک ہو، جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، خالص اللہ کی رضا، کسی قسم کی ریاکاری نہ پائی جائے. یہ شرک اصغر تھا ان کا. شرک اکبر تو یہ تھا کہ اپنے عالموں کی بات مانتے رہے، اور شرک اصغر کہ انہوں نے اپنی عبادات میں ریاکاری کو شامل کر لیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کیا کرتے تھے. تو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں، اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، لہ الدین اسی کے لیے دین کو خالص کر لیں، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیموا اور قائم کریں الصلاۃ نماز، ویؤتو اور ادا کریں الزکوٰۃ زکوٰۃ، وذالک اور یہی ہے دین الدین القیمہ درست مضبوط، یہی ہے مضبوط ملت، یہی ہے دین اسلام. کیا ہے جس میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، چاہے کوئی بڑے سے بزرگ عالم، قرآن حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے، آپ اس کا اقرار کر سکتے ہیں، کسی قسم کا خوف محسوس کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عبادت جس میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کی بات کو حرف آخر مانا جائے، اس اللہ کے لیے کیا جائے، اور ایک طرف ہونے والے ہوں، صرف اللہ والے ہوں. اب جیسے کہ دین بھی آج کل دو طرح کا ہو گیا، ایک ہے دین قیمہ، دین القیمہ یعنی مضبوط ملت کا دین، اور دوسرا ہے خود ساختہ دین جو کہ آج ہم نے خود بنا لیا ہے، اور اس دین کو آخری دین سمجھنا شروع کر دیا ہے. اپنی طرف سے ہی کچھ ایسی چیزیں دین کے اندر ایڈ کر لی ہیں، اپنی طرف سے ہی کچھ ایسے ریچولز ایڈ کر لی ہیں جن کا اسلام کے اندر کسی قسم سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر، اور نہ ہی کبھی ہم نے ان کو جاننے کی کوشش کی، نہ ہی ہم نے خود کبھی ان پہ ریسرچ ورک کیا. تو ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ ہم دین کو پراپر سیکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہم جب اللہ کے سامنے جائیں تو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ فلاں کے کہنے پہ میں نے یہ کام کیا تھا، فلاں کی بات مان کے میں یہ عمل کر رہی تھی. یہ ساری باتیں بالکل بھی انسان کی کام نہیں آئیں گی، اور نہ ہی ان باتوں کی وجہ سے انسان اللہ سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے. یہ کہ ہم اس دین پہ ہیں، دین قیمہ پہ ہیں یا خود ساختہ دین پہ ہیں. اب آج کی تفسیر کی کلاس کے اندر ہم پڑھے تھے، اور قرآن کی آیات کی مدد سے ہم نے واضح دلائل سے یہ سیکھا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور اپنے شرکاء کو آ کے کہیں گے
کہ ہمیں بچاؤ، ہم تم کو کہتے تھے نا تم ہمیں بچاؤ گے، تو ہم تو اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کو آرام سے گزار رہے تھے کہ تم ہماری سفارش کرو. تو وہ لوگ کہیں گے ہم نے کیا تمہیں کہا تھا ہماری پوجا کرو؟ اگر کہا بھی تھا تو کیا ہم تمہارے پیچھے فوجیں لگائی ہوئی تھی؟ کیا ہم نے تمہارے پیچھے کوئی آپ کو اسٹرکٹلی کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ ایون کہ شیطان جس کی بات ہم مانتے ہیں وہ ہم سے بیزار ہو جائے گا. اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس بجینا اللہ کے رسول بجینا بن کے آئے، اس بجینا کی بات کو مانا جائے، اس بجینا کو دیکھا جائے کہ وہ کیا ہمیں حکم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریاکاری دکھاوا ہوتا ہے. جی بہت کام ہوتے ہیں، ہمیں اندر چیک کرنا ہے ہمارے شرک اصغر شرک کون سا شرک پایا جاتا ہے. یہود کی بات ہو رہی ہے نا، یہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب یہ نہ سمجھے گا کہ ہم بھی تو شروع سے کلمہ کو مسلمان ہیں، علم ہے، ہمیں مزید سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی تو یہ کہتے ہیں، ہم بھی اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس بھی کتاب ہے. اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کتاب والا ہونا بڑی بات نہیں ہے. کتاب نازل ہوئی، اس کی عظمت اتنی زیادہ ہم نے کل سیکھی، اتنی زیادہ اس کی عظمت ہے. اب جب اس کتاب کی عظمت کو ہم نے دیکھ لیا، ہم نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اب صرف پڑھنا کافی نہیں. جب تک اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا تب تک ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں مدد لینی ہوگی بجینہ کی انشاءاللہ. تو اس کی باقی آیات کو کل ڈیٹیل میں سیکھیں گے، لیکن ابھی آپ اس کی تلاوت سنیں. جو کوشچن ہے آپ کے مائنڈ میں وہ پوچھ سکتے ہیں اور پھر بعد میں اس پہ تدبر بھی کرتے ہیں. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آج کے آیات کے اندر ہمیں بار بار ایک چیز سننے کو ملی ہے، بجینہ. تو بجینہ سے کیا مراد ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. بجینہ کسے کہتے ہیں؟ اس صورت کو بھی بجینہ کہا گیا، واضح کر دینے والی صورت، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بجینہ کہا گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو دو گروہوں میں کر دیتی ہے. ایک وہ لوگ جو ماننے والے ہوتے اور ایک وہ لوگ جو ماننے والے نہیں ہوتے. یہ اس وقت کے لیے بھی تھا اور ہمارے لیے بھی.
آپ کی بات سن کر ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، ماننے والوں میں یا نہ ماننے والوں میں؟ ہم بھی اہل کتاب کی طرح پڑھے لکھے ہو کر انکار کر دیتے ہیں اپنی کسی نفس کی ضد کی وجہ سے، اپنے کسی جو انسان ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ پرسنالٹی کلیشز کی وجہ سے، یا پھر ہم اپنی دنیاوی خواہشات کی وجہ سے آپ کی بات کو نہیں مانتے؟ ہمارا کس میں شمار ہوتا ہے؟ ہم تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے ایون کہ ہم قرآن کو بھی لے لیں جب تک ہم بجنہ کو نہ لیں۔ بجنہ کے بغیر ہماری کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ہم جب تک آپ کی سنت پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ کے فوٹ اسٹیپ پہ نہیں چل سکتے، آپ کے پیچھے پیچھے نہیں چلیں گے، تب تک ہم کامیابی حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا اور کرائٹیریا بجنہ کو بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، محمد رسول اللہ کو بنایا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہو لوگوں کو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ یعنی اللہ نے اپنی محبت کا کرائٹیریا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بتایا ہے، ان کے پیچھے چلنا، ان کی بات کو، ان کے فعل کو، ان کے قول کو، ان کی تقریر کو فالو کرنا، وہ کام جو آپ نے کیا، وہ بات جو آپ نے کہی، وہ بات جو آپ نے نہ کہی نہ کام کیا بلکہ دوسروں کو حکم دیا، ان سب باتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ آگے آگے چلتے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چلنا ہے، وہ دنیا میں ہے یا نہیں؟ لیڈر کے پیچھے چلا جاتا ہے، جو رول ماڈل ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے جو جو سٹیپس اس نے کیے ہوتے ہیں ان پہ عمل کیا جاتا ہے۔ یہی ہے اصل بجنہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کو لے لیں تو اتحاد ہو جائے گا، حدیث پڑھتے ہیں تو اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب ہم حدیث کو چھوڑتے ہیں تو پھر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اصل میں تفرقہ بازی اسی سے ہوتی ہے جب ہم بجنہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بجنہ کو معیار بنانا ضروری ہے۔ جب تک واضح دلیل اور کھلی نشانیاں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی تب تک ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رول ماڈل کہا گیا، اسوہ حسنہ، پھر کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق جو ہے اعلیٰ ہے، آپ کے اخلاق کو قرآن سے تشبیہ دی گئی۔ پھر کہا کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے دیکھتے میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو ہر حکم میں، ہر کام میں، ہر بات میں ہمیں فالو کرنا ہے صرف اللہ کے رسول کو۔ تو جب ہم حدیث ہی نہیں لیں گے، بجنہ ہی نہیں لیں گے تو پھر کیسے دین پہ عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں جس طرح قرآن سے محبت کرنی ہے نا، ویسے ہی بجنہ سے بھی محبت کرنی ہے۔ آج کے بعد اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور انٹروڈکشن ہمارے لیے، پوری واضح دلیل بجنہ۔ جب بھی سورۃ البجنہ آپ پڑھتے ہیں یا آپ اس کی تلاوت کریں تو فوراً سے سوچیں جس طرح قدر قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس طرح بجنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے دو رستے ہیں، ہم نے کس کو چننا ہے، بجنہ دین کو یا خود ساختہ دین کو؟ اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے یا خود ساختہ دین جو بدعات پر مبنی ہے اس پہ عمل کرنا ہے؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دین کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں، اللہ کے نبی نے نہیں کی، اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، ہم اس کے کہنے پہ وہ سب کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہمارے سوچنے کی ہیں۔ اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کہی کہ فرقہ واریت، یہ کہا تو تھا نا، یہ جیسے کہ قیامت کی کچھ علامتیں بتائی گئیں، کچھ نشانیاں بتائی گئی، تو کچھ ایسی پریڈکشنز کی گئی ہیں جو دین کے اندر آنی ہیں تو وہ اللہ کے رسول نے پہلے کر دی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بچنا ہے ان سب چیزوں سے۔ قیامت کی نشانیاں کیوں بتائی جاتی ہیں؟ تاکہ انسان جب ان میں سے کسی نشانی کو دیکھے، علامت کو دیکھے تو اس کے اندر خوف پیدا ہو، وہ تیار ہو آخرت کی، لیکن مجھے واقعی جانا ہے،
تو فرقہ واریت کے بارے میں اللہ کے رسول نے پہلے اس لیے بتایا تاکہ جو لوگ بچنا چاہتے ہیں اس سے ان کو پتا ہو کہ اس کا بچاؤ کیسے ممکن ہے، اور اس کا بچاؤ صرف قرآن اور حدیث کو پکڑ کے ممکن ہے، ادروائز انسان اس فرقہ بازی سے نہیں بچ سکتا۔ آپ آپ کے اندر سے حسد اناد ہو سکتا، ہر فرقے کے اندر کوئی نہ کوئی تو اچھی بات ہو سکتی ہے نا، تو انسان کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ خود سیکھے گا، پڑھے گا، اس پہ تدبر کرے گا، تو آہستہ آہستہ ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ اپنے دل کو اتنا وسیع کرنا ہے کہ جیسے ہمیں حق کا پتہ چلے ہم حق کو آسانی سے مان لیں، جیسے ہمیں بجینہ کا پتہ چلے کہ اچھا یہ کام تو میرا اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف جا رہا ہے، مجھے چھوڑنا ہے۔ بس اپنے اندر، کل ہم نے وعدہ کیا تھا نا اللہ سے، ہمیں قرآن کو امپورٹنس دینی ہے، قرآن کو اہمیت دینی ہے، قرآن سے دوستی کرنی ہے، قرآن سے شیک ہینڈ کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنی ہے۔ آج اللہ نے کہا حدیث بھی ساتھ ایڈ کرو، بجینہ بھی ایڈ کرو، رسول کی زندگی بھی ایڈ کرو، اور جیسے ہی تمہیں پتہ چلے کہ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو پڑھے لکھے ہو کر اگر تم نہیں مانو گے تو یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ اولا کافرین بھی کہا گیا اہل کتاب کو، کیوں کہا گیا؟ حالانکہ وہ پہلے کافر نہیں تھے، اس لیے کہا گیا کہ وہ پڑھے لکھے پہلے کافر تھے، تو جو پڑھ لکھ کر انکار کرتا ہے وہ اصل میں پہلا انکاری ہوتا ہے۔ تو اولا کافرین بھی نہیں بننا، بلکہ سمعنا و اطعنا، سیکھا ہے اللہ، ہم اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم۔ آج کے یہاں سے جو آپ نے سیکھا، آپ اپنے 5 منٹ جو ہے ابھی اپنی ہی جگہ پہ بیٹھ کے تدبر کریں، سوچیں کیا چیزیں میں نے سیکھی، کن پہ میں نے عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو شیئر بھی کریں، اور اللہ اپنے ساتھ کوشش کا وعدہ لازمی کیا کریں ہر بار، کیونکہ قرآن کی مجلسوں میں فرشتے ہوتے ہیں، جب آپ دعا مانگتے ہیں تو پاسبل ہے کہ وہ بھی آمین کہیں اور کسی کی